أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم. اس وقت درس قرآن کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی گزشتہ ہفتے آیت نمبر 217 اس کے تعلق سے جو مضامین اور باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی. آیت نمبر 217 اللہ کے شکر سے مکمل وضاحت کے ساتھ میں گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے 4 قابل احترام مہینوں میں جنگ کے مسئلے کو بیان فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ مسئلے اللہ نے مرتد کے تعلق سے بیان کیے تھے. تو گزشتہ ہفتے جو مرتد کے احکام ہیں وہ تقریباً سارے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے. آج کی اس مجلس میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 218، اس آیت کا تعلق تو ہماری پیچھے والی آیت نمبر 217 سے ہے. جو بات آیت نمبر 217 کے اندر آئی تھی تقریباً وہی بات، بلکہ اسی کے تعلق سے کچھ اہم بات اللہ نے آیت نمبر 218 میں بیان کی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ آیت نمبر 218 کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ پیچھے کی جو آیت تھی اس سے اس آیت نمبر 218 کا کیا تعلق ہے. وہ ایک مختصر سی بات ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آج کی ہماری، وہ ہے اصل آج کا سبق، آیت نمبر 219. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک نئے مسئلے کو بیان فرمایا. تو آیت نمبر 219 میں ایک نئے مسئلے کا آغاز ہے. اس کو کرنے سے پہلے آیت نمبر 218 میں پچھلے ہفتے کے تعلق سے جو ایک بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، پہلے اس آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس بات کی وضاحت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 219 کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آیت نمبر 218 اللہ ارشاد فرما رہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کا عمل بھی کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں بھی دی اور دشمن کے سامنے میدان میں بھی اترے. اللہ فرماتے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بڑی خاص رحمتیں ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی جو کچھ تھوڑی بہت تم سے غلطیاں بھول چک ہو جائیں گی
انہیں معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ تو بالکل واضح ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مضمون یہاں آیا کس مناسبت سے؟ اس سے پہلے جو آیت نمبر 217 ہم نے پڑھی ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی۔ ان 4 مہینوں میں جو بطور خاص جنگ کے منع کے 4 مہینے ہیں، کون کون سے مہینے ہم نے گنوائے تھے؟ نمبر 1 بولے، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 1 ذوالقعدہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بولنا چاہیے، مذاکرہ ضروری ہے تاکہ باتیں یاد رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ہفتے پہلے بات آئی اور اگلے ہفتے ہم بھول جائیں۔ تو 4 مہینے وہ اللہ نے بیان فرمائے، اس میں سب سے پہلا مہینہ کون سا؟ ذوالقعدہ، دوسرا مہینہ ذوالحجہ، تیسرا مہینہ محرم اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ نے بیان کیے تھے کہ اس میں جنگ نہیں کرنی۔ اب میں نے عرض کیا تھا، آپ کو میں نے سنایا ہے، اس لیے یہ دہرا رہا ہوں تاکہ اس آیت کا مضمون اس سے جوڑ کے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے یہ 4 مہینے گنوائے، ان 4 مہینوں کے بعد میں پھر صحابہ کرام نے ایک جنگ لڑی ہے۔ اس جنگ کے اندر واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ ادھر رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور رجب سے پہلے والا جو مہینہ تھا اس کا آخری دن تھا۔ حضرات صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا، صحابہ کو یہ لگا کہ شاید ابھی رجب کی 1 تاریخ نہیں ہوئی، اس سے پہلے والے مہینے کی 30 تاریخ ہے۔ صحابہ کرام کو یہ دھوکہ لگا اور صحابہ نے اس دن میں جنگ لڑی اور اللہ نے غنیمت بھی عطا فرمائی اور کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن وہ تاریخ ہو چکی تھی 1 رجب۔ حقیقت کے اعتبار سے چاند ہو گیا تھا اور 1 رجب تھی۔ صحابہ کرام کو چاند نظر نہیں آیا، وہ سمجھے ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا اور انہوں نے جنگ لڑ لی، اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ اب یہ سارا کام ہونے کے بعد جب صحابہ نبی کے پاس میں آئے ہیں تو لا کر کے سارا مال غنیمت حضور کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ ہمیں حاصل ہوا اس سفر میں۔ اب چونکہ وہ بات آ رہی تھی 1 رجب والی کہ رجب کے مہینے میں جنگ لڑنی منع ہے اور انہوں نے لڑ لی، اور اس تاریخ میں یہاں پر انہیں یہ مال غنیمت حاصل ہو گیا، تو اب یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پر بحث آ گئی، اور یہ کہ اس کو استعمال کریں یا استعمال نہ کریں۔ اس بات سے ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کے یہاں احتیاط کس قدر تھی، کس قدر احتیاط تھی۔ ہمارا اور آپ کا مزاج ایسا ہے کہ جی بس جو آ رہا ہے آنے دو، مسئلہ بھی پوچھیں گے نا تو جب پوچھیں گے جب استعمال کر لیں گے، کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، کم سے کم یوز کر لو تاکہ اگر ناجائز پتہ لگے تو افسوس نہ ہو۔ آدمی اس انداز کر، صحابہ کا مزاج الگ ہے۔ انہوں نے تو وہ سارا لا کر کے نبی کو دے دیا، اللہ کے نبی یہ حاضر ہے سب آپ کی خدمت میں، سب پیش فرما دیا، اور اللہ کے نبی نے بھی اسے تقسیم نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ بھائی جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہاں تو فیصلے اوپر سے آ رہے ہیں نا، وہ بھی آپ نے سب الگ رکھوا دیا کہ جب کوئی آیت آئے گی، کوئی فیصلہ آئے گا، تب کوئی معاملہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ مرحلہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ پہلے تو آیت نمبر 217 اتری جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے اس میں کلیئر فرما دیا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ بھول چک والی جو باتیں ہیں نا،
ان پہ پکڑ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ کے یہاں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ جان کے آپ نے نہیں کیا، غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے۔ لیکن یا اللہ یہ جو ہے سارا کا سارا مال یہ حلال ہے یا نہیں، اور دوسرے جو یہ انہوں نے مقابلہ کیا دشمن سے، اس پر انہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ان باتوں کا جواب ہے یہ آیت نمبر 218۔ اللہ نے ان باتوں کا جواب اس آیت کے اندر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، آپ لوگ ایمان والے ہو، والذین ہاجروا، آپ نے ہجرت کی ہے دین کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دشمن سے دو ہاتھ ہوئے ہو، یہ سارے کام آپ نے کیے۔ پھر اگر کوئی دھوکے سے غلطی ہو گئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، آپ ہی کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، آپ مایوس نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور جو کچھ تھوڑی بہت یہ بھول چک ہوئی ہے نا، اللہ معاف بھی فرمائے گا اور رحم بھی فرمائے گا۔ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ جب یہ آیات مبارکہ اتری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور جتنا مال وہاں سے آیا تھا وہ سارا صحابہ میں تقسیم فرما دیا، کیونکہ اب اسے کلیئر ہو چکا تھا معاملہ کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لہذا اللہ کے نبی نے اس کے بعد وہ سارا مال صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ تو یہ کیفیت وہاں پر ہوئی ہے۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نمبر 218 وہاں پہ نازل فرمائی تھی۔ تو یہ ہلکا سا مضمون تھا، جڑی ہوئی تھی یہ پیچھے کے مضمون سے، لیکن گزشتہ ہفتے باقی رہ گئی تھی، تو سب سے پہلے میں نے اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب آئیے آج کے اصل سبق میں۔ آج ہے ہماری آیت نمبر 219۔ آیت نمبر 219 یہ کہہ لیں جس ٹاپک پر یہ آیت ہے، یہ سمجھ لینا کہ اس وقت میں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو ایشو ہے، جس سے ہماری نسلیں، ہماری قوم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، اللہ نے اس مسئلے کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مسلم قوم کا یہ کہہ لیں بیڑا غرق کر رکھا ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ یہاں پہ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 219 اس لیے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، وضاحت بھی ہم اسی لیے اس کی مکمل کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہر پہلو اس کا کھلے اور ہم اپنے معاشرے سے ان غلط حرکتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی، آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے بہت دنوں سے کہ صحابہ نے جو نبی سے سوالات کیے اللہ نے ان کو یہاں پہ نقل کیا۔ پہلے اللہ صحابہ کا سوال ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جواب کیا ہے وہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی، صحابہ آپ سے پوچھنے آئے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ دو لفظ جو صحابہ نے یہاں پر جن باتوں کے بارے میں سوال کیا ہے، جو میں نے ایک بات عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ دو وہ مسئلے جس نے ہماری قوم کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں اللہ نے ایک جگہ ذکر فرما دیے، شراب اور جوا۔ اسی سے آج ہمارا برا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے
ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور تھوڑا بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہے. ابھی آپ سمجھئے گا ذرا یہ اللہ نے انداز کیوں اختیار کیا اس کی میں وضاحت کروں گا. اللہ نے فرمایا اے نبی جب یہ آپ سے آ کے پوچھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں حضور آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ کہنا کہ بھائی ان میں بربادی ہے. ہاں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے لیکن اصل بربادی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا جو نقصان ہے ان میں دونوں چیزیں، نقصان اور تھوڑا بہت فائدہ. لیکن اللہ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا، ان دونوں کا جو نقصان ہے وہ اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. نقصان بہت زیادہ ہے اور نفع بہت کم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا چھوٹا سا مضمون یہاں پہ بیان فرما دیا اور یہ آیت کے اندر ایک مسئلہ اللہ نے مکمل فرما دیا. اتنا مضمون ہے اس آیت کے اندر اس تعلق سے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ صحابہ حضور سے پوچھتے کن دو چیزوں کے بارے میں؟ شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، ابھی انشاءاللہ سب چیزوں کی وضاحت آئے گی. شراب میں نشے، پھر جوئے کی شکلیں پرانے دور میں کیا تھی، نئے دور میں کیا ہے، اس وقت میں موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جوا کیسا چل رہا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ان سب چیزوں کی انشاءاللہ اس آیت کے اندر وضاحت ہوگی. لیکن پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزوں کا سوال اللہ کے نبی سے صحابہ نے کیا. اللہ نے جواب عطا فرمایا کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ زیادہ نقصان لیکن تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے. لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ بڑا ہوا ہے ان کے فائدے سے. فائدہ نام کو ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. یہ اللہ نے بالکل یہ کہنے کہ کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا ان دونوں چیزوں کے اوپر کہ اس کے فائدے اور نقصان کا اوسط یہ ہے. اب ذرا آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے ان میں سے باتوں کو لیں گے. اور سب سے پہلے ان میں سے شراب اور نشہ، اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی ترتیب اسلام کے اعتبار سے کیا بیان فرمائی گئی ہے. دیکھیں ایک بات سب حضرات ذہن میں رکھنا کہ شراب کا لفظ بار بار آئے گا، لیکن اس سے وہ ہمارے بھائی جو اللہ نہ کرے شراب کے علاوہ دوسرے نشوں کے عادی ہیں، وہ یہ نہ خوش ہونے لگے کہ یہ ساری لعنت و ملامت تو شراب پہ ہو رہی ہے، ہم شراب تو پیتے نہیں. آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم تو شراب پیتے نہیں، یہ تو سارے جملے اللہ شراب والوں کے لیے بول رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے شراب کو، خمر، کیونکہ اسے پینے کے بعد میں کہتے ہیں نا خمار چڑھ رہا ہے. وہ خمار یہ خمر کا نتیجہ ہوتا ہے. آئیں گے ابھی اس خمار پہ بھی، وہ خمار کیسا چڑھتا ہے. تو عربی زبان میں شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ خمر. اور یہ جو شراب لفظ ہے عربی میں یہ شراب کو نہیں کہا جاتا. شراب کے معنی عربی زبان کے اندر جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ہر پینے والی چیز کو شراب بولا جاتا ہے. جو بھی چیز پینے والی ہوگی اسے شراب کہیں گے. یہ فرق یاد رکھنا چاہیے ورنہ بعض جگہ آدمی غلط سمجھ سکتا ہے. تو اردو کے اندر شراب ہمارے یہاں وہ نشے والی چیز کے لیے، لیکن عربی میں شراب وہ نشے والی چیز نہیں. کوئی بھی چیز، روح افزا بھی شراب ہے عربی کے اعتبار سے. شراب کا مطلب جو بھی چیز آپ پی سکیں وہ شراب ہے. روح افزا، شکنجی، کولڈ ڈرنک، یہ جو بھی چیزیں اسے سب شراب کے اندر داخل ہیں. تو اردو میں شراب نشہ،
عربی میں شراب ہر پینے والی چیز، لیکن عربی میں وہ جو نشے والی ہے اسے کہا جاتا ہے خمر. کیا بولا جائے گا؟ خمر. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی، اس کے پیچھے کا جو معاملہ ہے وہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ ہماری ایک استاد گھر پر آئے، تو جب وہ تشریف لائے ان کے ساتھ میں 2-4 احباب تھے، 2-4 ہمارے یہاں کے، تو 8-10 افراد دسترخوان پہ موجود. اب کھانا لگ گیا اور کھانا لگانے کے بعد ساری چیزیں رکھ دی گئی. انہیں پیاس لگی ہوگی اور پانی آیا نہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد، جی مفتی صاحب شراب وراب کہاں ہے، لے کر آؤ بھائی. شراب وراب کہاں ہے، لے کر آؤ بھائی. اب جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا شراب لے کر آؤ، جو 2-4 بندے وہاں عام بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، وہ تو چونک گئے کہ یہاں تو عجیب ہی دور چل رہا ہے. یہ مانگنے والے بھی عالم اور جس سے کہہ رہے ہیں وہ بھی عالم. اب ان کے تو لقمے نا، جب بعد میں ان سے بات ہوئی کہنے لگے کہ میں تو یہ جملہ سن کے چلا گیا وہاں سے فوراً. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف رکھے، میں آیا ابھی. وہ بعد میں اپنی کیفیت بتاتے تھے کہ جب آپ یہ جملہ سن کر کے وہاں سے چلے گئے نا، جب تک نہیں آئے تو لقمہ بنا حلق کے اندر اٹکا ہوا تھا کہ نگلے یا اگلے کیا کریں. آدمی مطلب بالکل جسے کہا جاتا ہے کہ امید ہی نہیں، وہ کیس ہو گیا. بندہ حیران کہ جی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ جی میں لے کر آ رہا ہوں. اب وہ سوچ رہے ہیں اب یہ پیک ویک لے کر آئیں گے، بنا رہے ہوں گے نیچے، پتہ نہیں پوری بوتل آئے گی یا اس کے گلاس آئیں گے یا کیا آئیں گے، وہ اپنے حساب سے بیچارے. اس کے بعد جب وہ آیا پانی، انہوں نے دیکھا، تسلی ہوئی، تو اس کے بعد میں پھر کھانا جب ہو گیا نا، تب انہوں نے یہ ٹاپک نکالا، پھر اپنی کیفیت بیان کی. تو وہ ہمارے جو استاد تھے وہ ہنس کے کہنے لگے کہ بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ یہ آپ کو بھی علم میں رہنا چاہیے. تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے واضح کیا کہ کہیں پر اگر موجود ہو اور کوئی بندہ یہ کہے کہ شراب لے کر کے آؤ، تو شراب کا مطلب وہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ عربی والا ہو. عرب ہر پینے والی چیز کو شراب بولتے، عربی کے اندر بولا جاتا ہے جو بھی چیز آپ پیئیں گے وہ شراب ہے. بہرحال میں عرض کر رہا کہ عربی میں نشے والی وہ جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے خمر. تو جہاں بھی یہ لفظ آئے گا نا، مجھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خمر کہا جاتا ہے اس چیز کو جس سے عقل کام کرنا بند کر دے. عقل پہ جو چیز چھا جائے وہ چیز خمر کہلاتی ہے. اب وہ چاہے پینے کے ذریعے شراب کا معاملہ ہو، یا نسوں میں انجیکشن لگانے کا معاملہ ہو، یا کپڑے پر یا کسی پر کوئی سی کیمیکل لگا کے اسے سونگنے کا معاملہ ہو، یا کسی گھاس کو ہاتھوں میں رگڑ رگڑ کے گھس کے پھر ناک میں اور منہ میں رکھنے کا معاملہ ہو، جس چیز سے بھی ہماری عقل کام کرنا بند کر دے، ہر چیز خمر کے اندر داخل ہے. عقل کام کرنا جس سے بند کر دے، بندے کی عقل خراب کرنے والی ہر چیز خمر کے اندر شامل ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اور نشے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. شراب ہے یا شراب کے علاوہ کوئی اور چیز جس سے ہماری عقل جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ختم ہو جائے، وہ چیز شراب اور خمر کے دائرے میں داخل ہے. اور جو وعیدیں آئیں گی، جو باتیں آئیں گی، وہ سب کے لیے برابر ہوں گی، جو بھی اصلاح کی چیزیں. اب ذرا سنیں اس کے تعلق سے شراب کا مسئلہ، چونکہ یہ آیت ہمارے یہاں پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر آ رہی ہے، اس لیے اس کو ذرا سا وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے.
اسلام کے اندر جو ابتدائی زمانہ تھا، اسلام کا جو کل دور ہے حضور کے سامنے کا، وہ ہے 23 سال کا، 23 ایئرز، 23 سال، کیونکہ اللہ کے نبی 40 سال میں تو نبی بنے جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور 63 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو کتنے سال نبوت کے؟ 23 سال، 23 ایئرز۔ ان میں سے 13 سال جو ہیں شروع کے وہ مکہ کے ہیں، اور اخیر کے 10 سال وہ مدینہ کے ہیں۔ شروع کے 13 سال وہ کہاں کے؟ مکہ کے، اور اخیر کے 10 سال کہاں کے؟ مدینہ کے۔ اب سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ جب اسلام شروع میں آیا، دنیا کے اندر اسلام پھیلا، شراب عام تھی، سبھی حضرات پیتے تھے، جو عام لوگ تھے، عام بندے تھے، وہ شراب کے جو کچھ تھوڑے بہت ظاہری فائدے دکھتے ان کے چکر میں پیتے تھے کہ اجی اس سے یہ ہوتا ہے، اجی اس سے یہ ہوتا ہے، یہ فائدے ہیں اس کے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شراب کو اس زمانے کے اندر بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جبکہ شراب پی جاتی تھی اور عام تھی، اور یہ کہہ لیں ایک اعتبار سے کہ شریعت نے اسے حرام نہیں کیا تھا تو حلال ہی تھی۔ تو بہت سارے حضرات وہ تھے جو اسلام کے بعد بھی شراب کو پیتے تھے، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہے غلط چیز، جنہیں اللہ نے بڑی ذہانت، بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ اس کو شروع سے ہی اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ مثلا خود سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ علیہ السلام نے کبھی شراب نہیں پی۔ کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ جو شراب کبھی نہیں پیتے تھے، جاہلیت کا دور بھی ہے، انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جس میں حضرت عثمان ابن عفان کا نام بھی شامل ہے۔ تو شراب بہرحال عام ہے اور چل رہی ہے، اور اس کا رواج ہے، اور سب حضرات اسے پی رہے ہیں۔ اسلام کے یہ کہہ لیں کہ جو شروع کے 13 سال ہیں، اس میں تو یہ جم کے چلی۔ 13 سال اسلام کا جو شروعات کا دور ہے، مسلمان بھی تھے، شراب بھی چلتی تھی، اور بالکل جم کے چلی۔ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر اور حضرت معاذ ابن جبل تشریف لائے۔ جب حضور مدینہ چلے گئے، یعنی اسلام کا شروع کا جو 13 سال کا عرصہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، اللہ کے نبی اب مدینہ گئے، وہاں پہ جانے کے بعد یہ دونوں تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ شراب اور جوا جو ہے یہ انسان کی عقل کو خراب کرتے ہیں، انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں اسلام کی کیا ہدایت ہے؟ اسلام کی کیا ہدایت ہے؟ تو جب حضرت عمر اور حضرت معاذ ابن جبل نے یہ سوال پیغمبر سے کیا، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو آیت نمبر 218 آج ہم نے اور آپ نے سنی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آ کر کے آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تب یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو تھی یہ سب سے پہلی آیت تھی جس میں شراب اور جوئے سے روکنے کا پہلا قدم اسلام میں اٹھایا گیا۔ پوری طرح سے نہیں اٹھایا گیا، ہلکا سا جو قدم اٹھایا گیا پہلی مرتبہ وہ یہ آیت تھی جو آج ہمارے یہاں سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا قدم، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک دم سے یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ چھوڑ دو، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں نہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے اس میں، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ مثلا اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟
سب سے بڑا نقصان شراب کا اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اندر سب سے بڑھیا چیز عطا فرمائی ہے اس کا ناس ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ عقل. عقل خراب ہوتی ہے. بھائی ہاتھ پیر ٹانگ منہ آنکھ ناک کان زبان یہ سب تو گدھے کی بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں, بھینس کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. یہ سب چیزیں تو اللہ نے سب کو عطا فرما رکھی. اس میں کوئی ہمارا خاص مقام نہیں ہے. ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انسان اور جانور کے درمیان, وہ اللہ نے عقل کے کمال کا رکھ رکھا. جو درجہ عقل کا اللہ نے انسانوں کو دیا وہ درجہ عقل کا اللہ نے ان کو نہیں عطا فرمایا. یہی سب سے بڑا فرق ہے. اور اسی فرق کا معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا فرق ہے, جب انسان نشہ کرے گا تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ فرق پھر باقی نہیں بچتا. انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو یہ جو سب سے بڑا نقصان تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا کہ دیکھو اگر تم نے نشے کی عادت ڈالی تو اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ یاد رکھنا کہ تمہیں نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں اتار لو. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرما دی. ایک چیز. دوسری بات یہاں پہ غور یہ کریں کہ اللہ نے ایک دم صاف صاف حرام نہیں فرما دیا کہ حرام ہے یہ شراب, ایک دم سے نہیں کہہ دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خالی خرابی کو بیان کر کے اور خاموشی اختیار کر لی کہ عقل مند آدمی کو اشارہ کافی کہ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو جس چیز کے اندر نفع زیادہ ہے اس کی طرف جاؤ نا, اور جہاں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے وہاں کیوں جاتے ہو. جیسے اس کی مثال کوئی ایک بندہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ لے کر کے آتا ہے, اس میں 100 رسگلے رکھے, 100 رسگلے, اور وہ آپ کے سامنے پلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہے اور دکھانے کے بعد میں آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ پلیٹ ہے, 100 رسگلے ہیں, ان میں سے 99 رسگلے نا بالکل صحیح ہیں, ایک کے اندر زہر ہے, آپ ایک کھا لو. 99 کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, صرف ایک کے اندر زہر ہے, آپ ایک کھا لو. اور وہ لا کر کے وہ آپ کے سامنے ڈبہ اور پلیٹ رکھتا ہے. آدمی اگر ذرہ برابر بھی عقل مند ہے وہ کیا کہے گا کہ میں اسے چھونے والا نہیں ہوں. وجہ کیا ہے نہ چھونے کی؟ بھائی 99 صحیح ہے. وہ کہے گا کہ اگر اس ٹائم میری گھڑی صحیح نہیں چل رہی اور اگر میرے تارے اس وقت میں اگر گردش میں ہے نا, اور اگر میرا ٹائم خراب چل رہا ہے تو کہیں وہی ایک نا میرے ہاتھ لگ جائے تو اتنا نفع نہیں ملے گا رسگلہ کھا کے جتنا ناس ہو جائے گا. اتنا فائدہ نہیں ہے کھانے سے جتنا بڑا نقصان ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی اسے نہ کھائے. رسگلے پہ ایک بات یاد آئی میرے بھائی, میں جو مثال دیتا ہوں نا رسگلے کی تو بس یہ مثال ہوتی ہے رسگلے کی. ہمارے بہت سارے سب ساتھی نا کیا سمجھتے ہیں شاید مفتی صاحب کو پسندی سے رسگلہ ہے. اس کا نتیجہ میں کیا ہو رہا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے, جو بندہ آتا ہے نا لڑکا ہوا ہے لیجئے مفتی صاحب مٹھائی, کھول کے دیکھوں گا رسگلہ. لڑکی ہوئی ہے لیجئے مٹھائی, کھول کے دیکھوں گا رسگلہ. پورا فریج جو ہے نا وہاں لائن سے رسگلے ہو رہے. اللہ کے بندو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے کہ میں دن بھر اسی میں بیٹھا رہوں. ہر بندے نے نا وہ مثال سن سن کے بس اسی کو لازم پکڑ لیا. جی گھر کا افتتاح ہوا ہے, نیا گھر بنا ہے, لیجئے مٹھائی, وہ رسگلہ. رشتہ ہوا ہے, مٹھائی رسگلہ.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندے کو، میں تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بھائی مثال یہ ہے، اس میں ایک بیچارہ وہ رزق اللہ آسان مثال ہے، ورنہ کوئی سی کہیں صحیح بیٹھتی ہے، کوئی سی نہیں بیٹھتی. بھائی عقل شریف میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا بتا دینا بھی چاہیے. مثالوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہی چیز بندے کو پسند ہے، مثال کا مطلب یہاں کے ماحول کے اعتبار سے جو چیز مناسب ہوتی ہے نا، وہ مثال پیش کی جاتی ہے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا، یہ بات اس لیے یاد آئی، اہلیہ نا بعض مرتبہ اجی آپ مثال دینا بند کرو، کیونکہ کھاتے نہ وہ نہ میں، نہ وہ لیتی نہ میں لیتا، تو بھائی وہ ہوگی کیا سارے کے سارے، کیا یوز ہوگا ان کا. کبھی مشکل سے ایک آدھ کھا لیا ہے، ایک آدھ پیس لے لیا 2-4 دن میں، ایک الگ بات ہے، ورنہ باقاعدہ طور پر اتنا زیادہ میٹھے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مثال دی، اللہ کا انداز دیکھے کتنا پیارا ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سے کہہ دیا کہ جی حرام ہے، نہیں، اللہ نے کہا آپ سمجھدار ہو، اس کے اندر نفع کم نقصان زیادہ ہے، اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی سمجھ ہے نا تو آپ نقصان کی طرف مت جاؤ. تھوڑے سے فائدے کے لیے زیادہ نقصان کیوں مول لیں. ایک بالکل لاجیکل جو بات تھی آپ کہہ لیں کہ وہ یہاں پر بیان کی گئی. چلیں اتنا تو ہو گیا، لیکن اب یہ آیت آنے کے بعد بہت سارے صحابہ پہلے سے نہیں پیتے تھے، کچھ نے اس آیت کے بعد میں نا بالکل بند کر دی کہ اب نہیں پیئیں گے. اشارہ ہی کافی ہو گیا، کچھ لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں، انہیں تھپڑ مارو تب ان کی کھوپڑی میں آتا ہے کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں خالی گھور دینا ان کا پیشاب نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گھورنا تو ہو گیا، چیخ بھی دیجئے ان پہ فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اپنی مستی میں مست رہتے. تب ان کے آدمی کو گدی پہ رکھنا پڑتا ہے. الگ الگ مزاج ہے. اب یہ آیت اتری، کچھ نے تو پہلے سے چھوڑ لگا تھا، کچھ نے یہ ہلکا سا اشارہ آیا، انہوں نے فوراً کہا کہ جی جس میں نقصان زیادہ ہے وہ چیز ہم کیوں استعمال کریں، انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن کچھ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی حرام تھوڑی ہوئی ہے، کیا حرج ہے، چلتے رہیں گے، ابھی سلسلے محفلیں جمتی رہیں گی، چنانچہ وہ سلسلے چلتے رہے. البتہ انہوں نے کہا کہ کوشش یہ کریں گے کہ اتنی زیادہ نہ پئیں کہ جس سے ہمیں نقصان ہو، تھوڑا سا اب لمٹ میں کریں گے کام. چلیں ٹھیک ہے، ہونا شروع ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دعوت کی. صنع طعاما، انہوں نے کھانا پکوایا اور پینے کا بھی نظم رکھا. دعوت ہوتی تھی تو جیسے کولڈ ڈرنک ایک لازمی حصہ، اور جو تک یہ حرام نہیں ہوئی تھی شراب، تو شراب کا انتظام. تو صحابی عبد الرحمن ابن عوف، اور یہ ان صحابہ میں من العشرۃ المبشرہ، ان 10 صحابہ میں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے ہیں، اور دعوت فرما رہے ہیں، اور اس میں کھانا بھی پکوایا اور شراب کا بھی نظم کرایا کہ جس کا جتنا دل کرے وہ پیے. اب وہ سب نظم ہوا، وہاں پہ صحابہ کو بلایا، سب نے پہلے کھایا پیا، اس کے بعد سب نے جام پہ جام، جام پہ جام، حتیٰ سکروا، حدیث میں آتا ہے سب نے پی بڑھیا کر کے، اور جب پی بڑھیا کر کے تو پھر رزلٹ آنا تھا کہ عقل گھوم گئے، عقل نے کام کرنا بند کر دیا. اب جب یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. عقلیں تھوڑی سی یہ کہیں گے جھومی جھومی ہو رہی ہے، وہی خمار وہی ہوا ہے سب کی عقلوں پر، اور نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا معاملہ،
جو نماز بھی پڑھ دی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فقدموا علیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہیں بڑھا دیا آگے کہ تم علی امامت کرو، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ خمار کی کیفیت تو سب پہ ہو رہی ہے. حضرت علی بھی ہیں ان میں، انہوں نے بھی لے رکھی ہے، پیچھے صحابہ اور دیگر حضرات ہیں انہوں نے بھی پی ہوئی ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی امام بن گئے. اب ذرا سمجھیے گا، فقرأ بہم فی المغرب، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. ان حضرات کے یہاں یہی تھا، کچھ حضرات مغرب سے پہلے کھانا کھاتے تھے، کچھ حضرات مغرب پڑھ کے کھاتے تھے. تو مغرب کا ٹائم ہوا، حضرت علی نے نیت باندھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پڑھی انہوں نے سورۃ الکافرون. جب حضرت علی سورۃ الکافرون کے اندر پہنچے تو وہ جو شراب کا اثر تھا وہ اس وقت میں اور گہرا ہو گیا، فخلط، اور الفاظ جو تھے نا وہ سب آگے پیچھے ہو گئے. سورۃ الکافرون کے مشہور سورت قرآن پاک میں قل یا ایھا الکافرون، یہ سب کو یاد ہوگی، یہ والی سورت حضرت علی پڑھ رہے تھے، وہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. اور کیا کیا غلطیاں ہوئی؟ کئی ساری غلطیاں لکھی ہیں روایات میں. دو جگہ پہ اہم غلطی ہوئی. نمبر 1، حضرت علی نے پڑھ دیا وَلَٰكِن نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو ہم بھی اسی کی کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں اعلان ہے برات کا کہ تمہارا الگ ہمارا الگ ہے سسٹم، لیکن وہ بالکل الٹا مفہوم ہو گیا. اور اخیر جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب ہے کافروں تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک. لیکن حضرت علی کی زبان سے نکل گیا لیس لکم دین ولیس لی دین، نہ تو تمہارا کوئی طریقہ نہ ہمارا کوئی طریقہ. یہ زبان سے وہاں پہ ادا ہو گیا، کیونکہ وہی تھا اثر اس کا خمر کا. جب یہ قصہ پیش آیا اور یہ معاملہ ہوا، فوراً اللہ نے ادھر پیغمبر پر اگلی آیت نازل فرما دی. اگلی آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہوئی ہے؟ اب وہ آیت سنیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، نشے کی حالت میں. نماز کے قریب مت آنا نشے کی حالت میں، منع کر دیا گیا نماز کو نشے کی حالت میں. تو پہلے تو وہ آیت اتری تھی جس میں اللہ نے کہا تھا نقصان زیادہ نفع کم، اس کے بعد بھی یہ چیزیں چلی اور یہ نماز کی غلطی کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ نے ابھی اگلی آیت اتاری کہ نماز میں مت ہونا. اب نماز کے قریب مت آنے کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی ظہر کے بعد بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ 2-2.5 گھنٹے میں کون سی نماز ہے؟ عصر. اتنے تو خمار اترنا نہیں. عصر سے مغرب نہیں پی سکتے کیونکہ 1-1.5 گھنٹے کا معاملہ ہے. مغرب سے عشاء نہیں پی سکتے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ آدھا دن ظہر سے عشاء تک تو ختم ہو گئے. آیت اتری، صحابہ نے فوراً عمل شروع کیا. نشے کی حالت میں ساری نمازیں بند، اب کوئی نماز نشے میں نہیں. آپ حضرات یہ مت سوچنا جی صحابہ کرام یہ پی رہے تھے اور نمازیں ہو رہی تھی. بھائی جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو کیا حرج کی بات تھی؟ میں تو صحابہ کرام کی وہ قربانی سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے جو قربانی دی ہے اس معاملے کے اندر، اس کی مثال آپ دنیا میں پیش نہیں کر سکتے، جو ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ. پھر یہ اللہ نے اگلی آیت اتار دی تو نمازوں کے ٹائم منع ہو گیا. تو اب کیا رہتا تھا معاملہ؟ عشاء پڑھ کے بیٹھ گئے، لاؤ ایک آدھ اب پی لی.
کیونکہ اب تو فجر تک کا ٹائم ہے نا، اتنے تو سرور غائب ہی ہو جائے گا. یا صبح صبح فجر پڑھتے ہی کسی نے ایک آدھ پیک لے لیا نماز کے بعد تو ظہر تک تو اتر ہی جائے گا. یعنی بہت سارا ٹائم تو ختم ہو گیا نا، تھوڑا سا بچا. اب یہ آیت مبارکہ اتر گئی اور کچھ حضرات اب ایسے تھے جنہوں نے بالکل ہی پینی بند کر دی. کچھ صحابہ نے کیا بات کہی، ان کی بات بڑی زبردست. انہوں نے کہا کہ جس چیز کے نشے کی حالت میں اللہ نماز سے منع کر دے اس کا مطلب وہ بری چیز ہے. یہ بات قابل غور ہے. اللہ نماز کے لیے جسے منع کر رہا ہے اس کا مطلب وہ عمل بڑا غلط ہے. انہوں نے کہا چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ کا وقت ہو ہم اسے پیئیں گے ہی نہیں. انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. تو کچھ حضرات ایسے بھی تھے، البتہ کچھ ایسے تھے جو نماز کے اوقات کے علاوہ پیتے رہے. چلتا رہا سلسلہ کہ ابھی ہے گنجائش. پھر اگلا قصہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ان سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انصار اور مہاجرین کے پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر میں آیا. سب بیٹھے رہے. انصاری مدینہ یعنی وہ صحابہ جو اصل مدینہ کے رہنے والے، اور مہاجرین وہ صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، بڑی ہنسی محفلیں لگی ہوئی ہیں. وہ سب ایک ساتھ بیٹھے. سعد بن ابی وقاص کا وہاں سے گزر ہوا. ان لوگوں نے حضرت سعد کو دیکھا اور کہا تعال سعد ادھر آؤ، نطعمک ونسقیک خمرا، آؤ ہم تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے اور شراب بھی پلائیں گے. دیکھو کیسی بڑھیا والی تیز سی شراب موجود ہے. پہلے کھانا کھاؤ اور پھر ذرا شراب پیو. اس انداز کے اندر وہاں پہ انہوں نے بلایا. اب اس انداز میں یہ صحابہ نے صحابی کو دعوت دی، لیکن ہمارے لیے اس طرح سے اب کسی کو بلانا جائز بولو بھائی نہیں ہے. کبھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے کہ جی یہاں چلیں گے ہم ان کے نقش قدم پہ، یہاں نہیں چلنا کیونکہ وہ حلال کا ٹائم تھا پھر حرام ہو گئی ہے. ہاں جب یہ دنیا کا گیپ ہمارا پورا ہو جائے گا، دور آخرت کا آئے گا، پھر ضرور انشاءاللہ اسی طرح سے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. وہاں بلائیے جی مفتی صاحب آؤ ذرا، منگل کا دن ہے، بہت تفسیر سنا لی، آج شراب پیئیں گے ساتھ بیٹھ کے. جی پوچھیں گے نہیں انشاءاللہ وہاں پہ چلیں گے. انہیں اس کے اوپر یہ والی یاد آ گئی چلے ابھی تو دنیا میں تو اس سے کام چلانا ہے، وہ انشاءاللہ آخرت میں. یعنی یہ کہہ لیں کہ شروعات میں بھی جائز تھی اور اخیر میں بھی ہمیں خوب ملے گی، بس بیچ میں یہ اللہ نے تھوڑی سی آزمائش کی ہے ہماری کہ بندے کتنا اپنے آپ کو بچاتے، آخرت میں پھر چلیں گی دبا کے. بہرحال وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سعد ادھر آؤ تمہیں پلاتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ بھائی اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنا رہے قبل ان تحرم الخمر، فرمایا بھائی یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ورنہ ان کے شاگرد بھی سوچ رہے ہوں گے لو جی انہیں بلایا اور یہ چلے بھی گئے. انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی. فرماتے میں ان کے پاس آ گیا، آنے کے بعد وہاں کا ماحول کیا تھا ذرا وہ سنے. انہوں نے کیسی محفل لگا رکھی تھی. فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٍّ عِنْدَهُ، فرماتے جب میں ان کے پاس پہنچا نا، کہتے کہ اونٹ کا بھنا ہوا سر انہوں نے بیچ میں رکھ رکھا تھا. پورا سر جو تھا نا وہ پورا وہاں پہ بھون کے آگ پر اور اسے بیچ میں رکھ رکھا تھا. یہ انداز تھا محفل کا.
اور ساتھ میں وہ پیالے شراب کے کہ بھنا ہوا اس کا سر رکھا ہے، اس میں سے آپ کھینچو، توڑو، بوٹیاں، ہڈیاں، وہ کھاؤ اور ساتھ میں گونڈ بھرتے رہو۔ اس انداز کی محفل تھی۔ اب بھی آج کل یہ چیزیں بہرحال رواج میں آ رہی ہیں۔ اب تو ہمارا یہ پورا علاقہ سہارنپور کا، مظفر نگر کا، یہ دوبارہ اسی کلچر پہ واپس جانے کی کوشش میں کہ بھائی وہی پوری رانیں ہونی چاہیے، پورے بکرے ہونے چاہیے، پوری چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ انداز ساحل عرب کا وہ رکھا ہوا ہے بیچ میں۔ فرماتے فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، میں نے کھایا بھی اور پیا بھی جم کے، سب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ذکر چل گیا، جب سب پر سرور آیا نا تو پھر تذکرہ بھی ذرا خطرناک والا آ گیا۔ کیا کہ بھائی مہاجرین افضل یا انصار افضل، اس پر بحث شروع ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے جی ہمارا مقام، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا۔ وہی بات ہے نا کہ یہ عقل کو ختم کرنے والی چیز ہے، پھر کچھ نہیں پتا کہاں بات چلی جائے گی۔ اس پر بات وہاں پہ شروع ہو گئی تو فرماتے میں نے کہا المہاجرون خیر من الانصار، سعد ابن ابی وقاص بولے مہاجر افضل ہے انصار سے۔ فأخذ رجل احد لحی الرأس فضربنی به، جیسے ہی سعد ابن ابی وقاص نے کہا نا کہ مہاجر افضل ہے انصار سے، دوسرا کوئی سامنے بیٹھا تھا، اس نے اور زیادہ پی رکھے تھے، اس نے اٹھایا وہ اونٹ کا کھوپڑی جو سر رکھا تھا وہی اٹھایا، اور فرماتے ہیں فضربنی به، اور وہ کھینچ کے سعد ابن ابی وقاص کے مار دی۔ وہ جو اونٹ کا سر رکھا تھا نا وہی اٹھا کے ان کے مار دیا، سعد ابن ابی وقاص کے، وہ ان کے لگا۔ فرماتے فجرح بانفی، فرماتے میری ناک وغیرہ یہ سب زخمی ہو گئی جب وہ آ کر کے اتنا بھاری میرے منہ پر لگا، چوٹیں لگ گئی، خون نکل آیا، سب زخمی ہو گئے۔ فرماتے فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا حضور کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے آ کر حضور کو بتایا، فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ نے پھر تیسری آیت آسمان سے نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے پھر یہ آیت اتاری۔ کیا مطلب اس آیت کا کہ مسلمانوں شراب، جوا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اگر تمہیں اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے ان سے تمہیں بچنا پڑے گا اور انہیں چھوڑنا پڑے گا، تب اللہ کے یہاں کامیاب ہوگے۔ بالکل منع کر دیا گیا کہ اب اگر کامیابی چاہیے ہے نہ تو شراب کا گھونٹ ہوگا، نہ جوئے کا لقمہ ہوگا، کچھ نہیں چلے گا، تب تم اللہ کے یہاں کامیاب ہوگے، ورنہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت نے بالکل آخری کیل لگا دی اور فیصلہ ہو گیا کہ اب شراب پینے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں، اللہ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں، اس میں اللہ نے بڑی حکمتوں سے کام لیا۔ ویسے ہی نہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی حکم اللہ عطا فرما دے، ہر حکم کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ شراب کو اللہ نے حرام کرنا تھا تو اللہ چاہتے تو ایک لمحے میں کہہ سکتے تھے کہ تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا تب کامیاب ہوگے، لیکن اللہ نے انسانوں کے مزاج کی رعایت فرمائی ہے اور انہیں وقت دیا، انہیں مہلت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہاں پہ حرام ہونے کی آیت کو نازل فرمایا۔ انسانی مزاج کی رعایت،
تقریباً یہ سمجھ لیں سب سے پہلے ایک آیت اتری جو آج ہمارے سبق میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. سب سے پہلے اللہ نے یہ آیت اتاری جس میں صرف اتنا کہا کہ نقصان زیادہ ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے آیت اتاری جس میں بتایا کہ نماز مت پڑھنا اس کے ساتھ میں. پھر تیسرے نمبر پر یہ دو آیتیں لگاتار اتاری، ان میں اللہ نے بالکل اسے حرام قرار دے دیا. یہ اسلام کی تعلیمات کی حکمت ہے کہ جو عادت ساری زندگی کی پڑی ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں چھوڑنا آسان نہیں تھا. اتنی آسانی سے نہیں چھوٹا کرتی ساری زندگی کی عادتیں، اس کے لیے بندے کو وقت لگتا ہے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فطام العادتی، کسی بھی عادت کا چھڑانا، اشد من فطام الرضاعتی، یہ زیادہ بھاری ہے دودھ کی عادت چھڑانے سے. بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد اس کا دودھ چھڑاتے کتنے سال کے بعد؟ جی 2.5 سال. تو آپ لوگ پورا 2.5 تک ہی پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب جناب والا شریعت کہتی ہے کہ کتنے سے چھڑوانا شروع کر دینا چاہیے؟ 2 سال سے. 2 سال پہ شروع کر دینا چاہیے، 2.5 تو لاسٹ ہے. اللہ کے بندو اسی لیے کہا جاتا ہے 2 سال پر چھڑوانے کی عادت ڈال دیں تاکہ کبھی 2-4 دن کے بعد بچہ زیادہ تڑپے تو ایک آدھ گھونٹ پلا دیا اسے، تھوڑا سا تو اپنے پاس تھوڑا سا گیپ رہنا چاہیے 4-5 مہینے کا. 2.5 کے بعد تو ایک دودھ کی، ایک لقمے کی، ایک مرتبہ پینے کی بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا پہلے رکھا کریں، ایک دم 2.5 جوڑ کے نہ بیٹھا کریں کہ 2.5 پر ہی ہم بند کرائیں گے. تو بچہ کتنا پریشان کرتا ہے جب عادت بدلوائی جاتی ہے اس کی. عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑانے کے اندر جتنی محنت ہے اس سے زیادہ محنت چچا کی عادت چھڑوانے میں لگے گی. بچوں کی دودھ کی عادت چھڑوانے کی محنت سے زیادہ بڑوں کی عادت چھڑوانا بھاری ہے. فارسی کا ایک جملہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد. پہاڑ تو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے لیکن عادت آدمی کی نہیں بدل پاتی. عادت بدلنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا پہلے ایک مرتبہ، موضوع کی مناسبت سے پھر سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے ایک بڑا شاندار گھوڑا خریدا. سفر پہ گئے گھوڑا خریدنے کے بعد کہ نئے گھوڑے سے سفر کریں گے. نئی پلسر خریدی ہے تو اس سے سفر پہ آدمی چلا گیا. ٹھیک ہے چلو جا رہے ہیں. اب جب وہ بیچارے سفر پہ نکلے نا تو اس گھوڑے نے کیا کیا؟ چلتے ہوئے وہ لیڈ کرتا تھا، پوٹی کرتا. اس کے بعد کیا کرتا؟ کرنے کے بعد گول گھومتا، اسے سونگتا، پھر آگے چلتا. یہ اس کی عادت تھی. وہ تو بیچارہ پریشان ہو گئے کہ پہلے 2-4 منٹ تو یہ کرے گا، پھر گھوم کے اسے وہاں جا کے سونگے گا، پھر اس کے بعد یہ آگے کو منہ کر کے دوبارہ بڑھے گا. اسی کھیل کے اندر میرا تو سفر نمٹ جائے گا. وہ لے کے گئے مالک کے پاس، کہا کہ بابا یہ تو ڈیفیکٹیو آئٹم دے دیا، یہ نہیں صحیح کام کر رہا، اس کی تو عادت بڑی خراب ہے. مالک نے کہا نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ دیکھ بھائی میں چل رہا ہوں تیرے ساتھ، سفر پہ چل جہاں کو چلنا ہے، تجھے آدھے راستے چھوڑ کر آؤں گا. اس کی ہمت جو یہ ایسی حرکت کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اسے ساتھ میں لیا، مالک بھی گھوڑے والا بھی، اب دونوں چل دیے. اس نے
لید کی، لید کرنے کے بعد جیسی وہ پیچھے کو موڑا سونگنے کے لیے، جو پرانا والا مالک تھا اس نے اس کے ایک چمڑے کا چابک رکھا ہوا تھا، کھینچ کے منہ پہ مارا، وہ ایک دم سیدھا ہوا اور آگے چل دیا۔ دوبارہ کرا، پھر وہ مڑنے لگا، پھر دیا منہ پہ، وہ پھر چل دیا۔ تیسری بار کی اس نے، پھر مڑنے لگا، پھر مارا، پھر چل دیا۔ چوتھی بار جب اس نے کی تو پھر اس نے پیچھے موڑا ہی نہیں، پھر تو وہ آگے کو چل دیا۔ اس نے کہا جی سرکار ٹھیک ہو گیا، اب تسلی ہے مجھے، اب آپ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، وہ رخصت، یہ گھوڑا آگے چل دیا۔ اب بہت دور آگے جا کر کے پھر اس نے لید کی، اور جیسے ہی لید کی پھر موڑا، اسے سونگا، اور سونگ کے پھر تو وہ موڑا ہی نہیں، پیچھے جو 4 چھوڑ کر آیا تھا وہ چاروں سونگنے گیا۔ جہاں جہاں اس نے چھوڑا تھا نا، وہ چابک کے ڈر سے وہ ساری سونگ کر آیا پیچھے تک کی۔ اس کو کہا جاتا ہے جبل گردد جبلت نہ گردد، عادت بدلنا آسان نہیں ہے، عادت نہیں جلدی بدلتی۔ تو یہ جو نظام تھا نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی رعایت کا معاملہ کیا، کیونکہ وہ بچپن سے عادی تھے اس چیز کے، صحابہ بچپن سے عادی تھے، ان کی تو زندگی شراب کے ساتھ میں تھی، ان کے یہاں شراب کا نہ ہونا یہ زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی، اس لیے ان کے لیے اللہ نے جو ترتیب رکھی وہ رعایت کی رکھی، پہلے ایک آیت، پھر دوسری آیت، اور اس کے بعد مکمل پابندی۔ اس طرح سے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ جو شراب اور نشہ ہے نا، یہ ام الخبائث ہے، یعنی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور نے پھر سخت وعید بیان فرمائی، تاکہ اب جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی، اب جب حرام ہو گئی ہے تو اب خبردار کوئی اسے ہاتھ نہ لگا لے۔ پھر اس کے لیے بڑے سخت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن سبحان اللہ، صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے، اس جیسی نہ کبھی کوئی ہوئی ہے جماعت اور نہ کبھی ہوگی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی یہ حکم ملا، تعمیل انہوں نے کیسے کی ہے، ہمارے لیے نمونہ بنے ہیں صحابہ اس چیز کے معاملے میں کہ اپنی برسوں پرانی عادتوں کو شریعت کے آگے کیسے چھوڑا جاتا ہے۔ صحابہ نمونہ ہیں ہمارے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس صحابی کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کرایا کہ اعلان کرو کہ شراب حرام ہے۔ کوئی اگر اپنے ہونٹوں سے لگا کے بیٹھا تھا، اس نے پیالے کو وہیں سے واپس کر دیا، اور خالی واپس نہیں کیا، پیالے کو زمین پہ پھینک کر کے ساری شراب کو گرا دیا۔ گھر کے اندر مٹکے رکھے ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں پانی کے کیمپر رکھے ہوتے، وہ شراب کے بھر بھر کے رکھتے تھے۔ یہ حال تھا ان حضرات کے شوق کا، وہ پورے کے پورے برتن لا کر کے روڈ کے اوپر انہوں نے سب پھوڑ دیے کہ اب یہ چیز پینے کے لائق نہیں بچی، وہ سب لا کر کے پھوڑ دیے۔ حضرت انس ابن مالک جو پیغمبر کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں یہ اعلان ہوا، میں صحابہ کے ایک مجمع میں تھا اور سب کو میں شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت بھی یہ حال تھا، وہاں پہ وہ شراب پلائی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو طلحہ، ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابی بن کعب، ایسے ایسے صحابہ بیٹھے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، اور انس ابن مالک سب کو شراب پلا رہے تھے۔ حضرت انس ابن مالک وہ سب کو شراب پلا رہے، فرماتی جیسے ہی یہ اعلان ہمارے سامنے آیا، فوراً وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا انس یہ ساری شراب لی جا کر کے باہر بہا دو، سب نالی میں بہا دو۔ خالی کان کے اندر اتنی آواز آئی ہے کہ لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا،
کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوچھنے کی کیوں ہو گئی، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ہم اور آپ تو ہزار حکمتیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، ہم تو ہر چیز کے لاجک اور علت پر بحث کرتے رہ جاتے ہیں اور احکام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کی شان یہ ہے، جب تک تھی حلال جم کے پی، اور جب حرام ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ایک گھونٹ، ایک لقمہ، ایک قطرہ ان کے حلق میں نہیں اتروا سکی۔ اس لیے ان کا مقام بہت اونچا ہے، انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آسان نہیں تھا۔ جس بچے نے شراب کے ماحول میں آنکھ کھولی ہو، پھر وہ بندہ 50 اور 60 سال کی عمر میں ایک دم شراب کو چھوڑ دے، ساری زندگی اس کو پینے والا، حلق کے اندر اتارنے والا، ایک لمحے میں چھوڑ کر کے بیٹھ جائے 50-60 سال پرانی عادت کو، یہ کوئی آسان کھیل نہیں تھا، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے اس کو کر کے دکھایا، ساری وہاں پہ بہا دی گئی۔ یہ لکھا ہے روایات میں کہ مدینۃ المنورہ میں شراب ایسے بہی ہے جیسے بارش کا پانی بہتا تھا، اتنی شراب بہی جیسے بارش کا پانی بہتا تھا۔ اور یہ آتا ہے روایات میں کہ وہ سب بہ کر کے زمین میں جذب ہو گئی۔ اس کے بعد بہت لمبے عرصے تک جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو جب وہ زمین پہ بارش گرتی تو زمین کے اندر سے شراب کی بو پورے مدینہ میں آنی شروع ہو جاتی، اتنی سمائی ہوئی تھی وہاں کی مٹی کے اندر شراب، اور شراب ہی شراب کہ وہ بعد میں بھی بارش کے بعد اس کے اثرات محسوس ہوتے تھے۔ یہ حال تھا وہاں پر، اور اس درجے ان حضرات نے وہاں پہ ساری کی ساری یہ قربانیاں دی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملک شام سے شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام شراب جاتے اور لے کر کے آتے اور مدینہ میں بیچا کرتے تھے، ان کا کاروباری شراب کا تھا۔ وہ بیچارے گئے ملک شام، شراب خریدی اور تجارت کے لیے شراب ساری پیک کرا کے واپس آ رہے تھے، ساری رقم لگی ہوئی ہے اس میں۔ جب یہاں پہ تشریف لائے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں پتہ لگ گیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے کسی نے بتایا کہ شراب حرام۔ ہم اور آپ ہوتے نہ جانے کیا کیا بہانے بناتے، اجی ایسے استعمال کر لیں، اجی ویسے استعمال کر لیں، یہ طریقہ نکل آئے، وہ طریقہ نکل آئے۔ صحابہ کے یہاں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ذرا سی کوئی حرام چیز ہمارے پاس میں آ جائے نا، اسے حلال کرنے کے لیے ہزار بہانے آدمی بنانے کو تیار ہو جاتا ہے، ہزار بہانے۔ کچھ وقت پہلے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا کہ بینک کے اندر انٹرسٹ آ گیا، آ جاتا ہے وہ انٹرسٹ پیسوں پر، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کسی غریب کو دے دینا بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیجئے گا جس کی ضرورت پوری ہو۔ یہ بات بتا دی، ٹھیک ہے چلے ہو گئے یہ معاملہ۔ اس کے بعد ابھی 5-7 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر باتوں باتوں میں پھر وہ ذکر آ گیا انٹرسٹ کا۔ انٹرسٹ کی رقم تھی بہت زیادہ، بہت زیادہ، یعنی 50,000 سے اوپر رقم پہنچ رہی تھی۔ پھر دوبارہ مذاکرہ ہوا اس کا کہ کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا کیا، اس بہت بڑی رقم تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صاحبزادی کی شادی تھی، اپنی بیٹی کی شادی تھی کہ اس کے جہیز میں لگا دی،
اس کے جہیز میں لگا دی. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی وہ جہیز تو ویسے بھی غلط ہے اسلامی اعتبار سے دینا. جہیز تو اسلامی اعتبار سے غلط ہے دینا. تو سوچا کہ جب یہ کام غلط ہی ہے تو غلط ہی پیسے سے کر دو. وہ بیچارہ دولہا بڑے مزے سے بیٹھ کر کے بائک چلا رہا ہوگا, اسے کیا پتا انٹرسٹ کے پیسوں پہ بیٹھا. اب ذرا اس میں بھی چوکس ہو جائیے. جب شادی کریں تو یہ کنفرم کر لیا کریں کہ بھائی انٹرسٹ کے پیسوں سے تو نہیں کھلا رہے, سامان جو آ رہا ہے وہ اس کا. تو میں حیران, میں نے کہا بھائی حد کر دی. دماغ دے کے کہاں سے کہاں بندے نے لگایا کہ جی وہ جو چیز غلط ہے وہ غلط میں ہی لگا دیا تاکہ اسی کا مال اسی میں یوز ہو جائے. ذرا سی رقم ہمیں اور آپ کو جو ہے نا لالچ میں مبتلا کر دیتی اور نہیں بچا پاتے حرام سے لوگ اپنے آپ کو. انہوں نے تو صاحبزادی کے جہیز میں دیا, کتنے تو ایسے جو خود کھا رہے ہیں اسے. بے شمار مسلمان تو ایسے جو خود اپنے استعمال میں اس رقم کو لا رہے ہیں. ذرا آدمی اندازہ لگائے کہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا, ذرا سے لالچ کے چکر میں آدمی پھسل جاتا ہے فوراً. اور یہ نہیں پتا کہ یہ چیز چاہے آج ہمیں وہ رقم تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے, لیکن اس کا جو نقصان ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ بھرپائی کرتے کرتے نا کمر ٹوٹ جائے گی. جو غلط رقم ہے, حرام ہے, وہ کہاں سے اس سے رونق آئے گی بعد میں. تو میں عرض یہ کر رہا کہ صحابہ کو دیکھیں, یہ واقعات ہمیں زندگی کا یہ سبق دیتے ہیں کہ کیسی تعمیل ہونی چاہیے. انہیں پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی, پورا ان کا یہ سمجھیں کنٹینر یا جو کچھ بھی ہوگا وہ سب مدینہ سے باہر تھا وہی چھوڑ دیا, اور سارا مال انہوں نے ایک پہاڑی پہ ڈال دیا. ایک پہاڑ پہ سارا مال ڈال دیا, مدینہ میں لے کے نہیں گھسے, اور تنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ معاملہ کیا تھا, سارے پیسے لگا کر کے شراب خریدی ہے, آپ ذرا بتائیں اس کا کیا حکم ہے, کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام ہو چکی, تم بیچ بھی نہیں سکتے اسے, خرید و فروخت بھی تمہارے لیے حرام ہے. نشے کی چیزیں لانے والا, بنانے والا, دوسروں کو سپلائی کرنے والا, اس کا کاروبار کرنے والا, لکھنے والا, دوسروں کو لا کر کے پہنچانے والا, سب اس لعنت کے اندر شریک ہے. نشہ اور سود یہ دونوں ایک درجے کی چیز ہے. کسی بھی حساب سے آپ شرکت کریں گے جائز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا سب بہا دو. ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کچھ نہیں پوچھا, گئے اور جتنے وہ مشکیزیں تھے سب کو کاٹ کاٹ کر کے وہیں پہ پہاڑ کے اوپر ساری شراب کو بہا دیا, اور پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس مدینہ میں تشریف لے گئے. میں یہ کہا کرتا ہوں میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ صحابہ کی دنیا کو کیسا پلٹا. آپ ذرا مجھے دنیا میں ایسا آدمی دکھا دو جس نے کسی کے دل کی دنیا ایسی پلٹ دی, اس انداز میں کسی کے دل کی حالت بدل جائے. یہ تو صرف نمونہ میرے پیغمبر کا صحابہ کے ساتھ ہے, ورنہ ایسے کسی کی دل کی دنیا پلٹنے کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتی. کہاں سے کہاں پہنچایا پیغمبر نے اپنے صحابہ کو. اور یہ واقعہ سنانا آسان ہے, ذرا آپ امیجن کریں اپنے اوپر. آپ نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ روپے اکٹھے کیے اور وہ سارے پیسے لے کر کے آپ کوئی تجارت کا سامان خریدنے گئے, اور جو سامان آپ نے خریدا وہ بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے, اور پھر آپ اس سارے سامان میں آگ لگا دو.
سارے سامان میں آگ لگا دو. یہ کہنا آسان ہے لیکن سوچیں ذرا بھاری کتنا ہے. ساری زندگی آدمی کو یہ لگے گا کہ میں زمین پر آ گیا. صحابہ کی اور ہماری سوچ میں یہی فرق تھا. وہ پیسے کے جانے سے نہیں سوچتے تھے ہم زمین پر آ گئے, وہ نبی کے حکم کے بارے میں سوچتے تھے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو ہم برباد ہو گئے. ان کے یہاں وہ آخری چیز تھی. انہوں نے اسے سب کو وہاں پہ بہایا اور خالی ہاتھ مدینۃ المنورہ میں آ گئے. آج دنیا میں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں, شراب کے نقصانات بتائے جاتے ہیں, چاہے ہمارا ملک ہو یا یورپ کے ملک ہو جہاں سب جگہ پہ شراب عام ہے, لیکن شراب کے نقصان بھی بتائے جاتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ شراب سے بچیں, لیکن کوئی بھی ملک آج تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اگر کوئی کامیاب ہوا ہے وہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیار کردہ جماعت ہے کہ جب ایک بار کہہ دیا کہ حرام ہے تو سب نے چھوڑ دیا. ایسی مثال دنیا میں آج تک کہیں دیکھنے کو نہیں ملی. ان کی تو تربیت ہی اسی انداز میں ہوئی تھی. ہمارے یہاں تو منع بھی کرا جاتا ہے نا تو انداز عجیب ہوتا ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا منع کر رہے ہیں یا پینے کو کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں نو ڈرنک وائل ڈرائیونگ, جب آپ گاڑی چلائیں تو شراب نہ پیئیں. اور ہائی ویز پر آپ کو شراب کی دکانیں دکھتی, تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں, مطلب جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو شراب کی دکانیں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی مت پینا, اور ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. تو بندہ منع کرنا چاہ رہا ہے یا پلانا چاہ رہا ہے, ایک بات ذرا کلیئر بتا دیں, اگر غلط ہے تو کیوں پلا رہے ہو جگہ جگہ, پھر ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کتنے حادثات, کتنے معاملات, کتنے کیس صرف اگر آپ اندازہ لگائیں گے نا کہ وہ نشے کی بنیاد پر ہے. خاص طور سے روڈ کے ایکسیڈنٹ, روڈ کے جو ایکسیڈنٹ ہیں ان میں اگر آپ حساب جوڑیں گے تو میں کم سے کم بھی اگر کہوں تو 60% وہ ہوں گے جو نشے کی وجہ سے ہو رہے, نشے کی لت کی وجہ سے ہو رہے. سارے قانون بنائے جائیں گے اور لیکن آرام سے دکانیں بھی کھولیں گی, آرام سے نظام بھی چلیں گے اور آرام سے اسے مہیا بھی کرایا جائے گا. تو پتہ نہیں کہ پلانا چاہتے ہیں یا منع کرنا چاہتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیں, اللہ کے نبی نے پہلے 13 سال انہیں ماننے کی پریکٹس کرائی. مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں کوئی عمل نہیں دیا گیا, کوئی عمل نہیں دیا گیا. نماز مکہ کے اندر جب آئی جب مدینہ جانے کا ٹائم ہو گیا تھا, ورنہ مکہ کے جو شروع کے اسلام کے 10 سال ہیں نا اس میں تو نماز بھی نہیں تھی, روزہ بھی نہیں ہے, روزہ بھی مدینہ جانے کے بعد آیا, زکات بھی مدینہ جانے کے بعد آئی, حج بھی مدینہ جانے کے بعد آیا. تو پھر مکہ میں 10-11 سال ہوا کیا, آپ غور کیجئے گا. 10-11 سال پہلے انہیں ماننے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے وہ دینا گوارا کی جائے گی. جب ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا تب احکام انہیں عطا فرمائے گئے. اس کی پریکٹس ہوئی ہے مکہ میں پہلے, اور پھر جو حکم دیا وہ ایسا دیا کہ دنیا میں مثال بن گئی. انہوں نے اسے مانا تو ایسا مانا کہ آج تک اس کی مثال کوئی پیش نہ کر سکا. تو بہرحال یہ ہے, یہاں پر آیت مبارکہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا شراب کے بارے میں, اللہ نے جواب دیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے, اور ابھی اس کے تعلق سے اہم باتیں ہیں.
پھر دوسرا جز ہے اس میں جوا اور سٹا اور سود کا. انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے تعلق سے اور مزید باتوں کی وضاحت ہے. اس کی ہمارے معاشرے کے اندر جو شکلیں ان کی وضاحت ہے. شراب پہ جو اور وعیدیں ہیں، نشے کے اوپر جو وعیدیں ان کی وضاحت ہے. یہ سب انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اہتمام سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری عادات اور گندی عادتوں سے اللہ ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عباس ابن علی کا کوئی قصہ بیان فرما دیں اور کیا تاریخی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. دیکھیں حضرت عباس ابن علی کا کوئی قصے تو بہت سارے ہوتے ہیں. اب ایسے تو نہیں سنایا جاتا نا کہ بس اب انہی کا قصہ سنائے ہم. کوئی بات آئے گی اس سے جڑی ہوئی، کبھی کوئی مضمون ہوگا تو پھر انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی قصہ عرض کریں گے. باقی حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ ان کا نام ہے عباس اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ان کا نام تھا ام البنین. کیا نام؟ ام البنین. یہ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ کے علاوہ. فاطمہ جب تک رہی حضرت علی نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. فاطمہ کے انتقال کے بعد دوسری عورتوں سے نکاح کیے جس میں ایک ام البنین تھی. ان سے یہ عباس نام کے لڑکے حضرت علی کے یہاں پیدا ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں کہ آج کل عورتیں ٹخنے کھلے رکھتی ہیں، اس کے کیا حکم ہیں؟ یہ عجیب وبا ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. مرد ٹخنے چھپاتے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھول کے چلنے لگی ہیں. عورتوں کے جو پینٹ ہیں، پائجامے ہیں، وہ اب اوپر کو کھسک رہے ہیں اور مردوں کے نیچے رہتے ہیں، عورتوں کے اوپر. یہ بات یاد رکھیے، عورت کے لیے ٹخنے کو کھولنا جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے ٹخنے کو چھپانا جائز نہیں ہے. عورت کو ٹخنا چھپا ہوا رکھنا ہے اور مرد کو ٹخنا کھلا ہوا رکھنا ہے. لہذا جو ہماری بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس کے اندر ٹخنا کھلا رہتا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے. انہیں اس لباس سے احتیاط کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں حضرت حسن کا قاتل کون تھا؟ کیا ان کی خود کی بیوی تھی ان کی قاتل؟ کیا یزید کے کہنے پر انہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا؟ اور کیا حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا؟ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، یہ بات ثابت ہے اور یقیناً صحیح تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حسن زہر کی وجہ سے وفات ہوئی ہے. البتہ دیا کس نے ہے اس بارے میں جو نام بتائے جاتے ہیں تاریخی اعتبار سے ایک نام کبھی صحیح طور پر ثبوت نہیں ملتا. کوئی کہتا ہے بیوی نے دیا تھا، کوئی کہتا ہے اس نے دیا تھا، کوئی کہتا ہے وہ نام. کسی کے بھی نام کے بارے میں صحیح روایات نہیں ملتی. لہذا جتنا ثابت ہے بس اتنا مانے، باقی کس نے دیا تھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. جس نے بھی دیا تھا اس کا حساب سامنے آنا ہے اور مکمل حساب سامنے آنا ہے. آخرت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. دوسری بات، تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک آپ کو اصول بتا دوں، جب بھی آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں اس سے عقیدہ نہ بنائیں. پہلے اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنا لیں، اس کے بعد تاریخ کی کتاب پڑھیں. جو بات آپ کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والے عقیدے کے تعلق سے آئے، تاریخ کی بات، اسے آپ مان لیں. جو قرآن حدیث کی عقیدے کی بات سے تاریخ کی بات ٹکرا جائے تو اسے آپ چھوڑ دیں، کیونکہ تاریخ کی وہ سند نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی سند ہے. ہمیں اپنا عقیدہ بنانا ہے قرآن حدیث پر، تاریخ کو اس کے بعد میں پڑھنا ہے. تو جو باتیں ہمیں اس کے موافق ملیں گی اسے بندہ قبول کر لے، اور جو باتیں قرآن حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں اسے آپ چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائیں. یہ طریقہ بندے کو رکھنا چاہیے.
کہہ رہے حضرت یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی تھی؟ بھائی کتنی بار میں وضاحت کروں گا، بہت بار یہ مضمون آ چکا ہے، کئی بار ہم واضح کر چکے ہیں، اب بار بار گھوم پھر کر کے وہی ہر بندہ شاید نیا آتا ہے، وہ بندہ لکھ کر کے سوال دے دیتا ہے، اس کے اوپر پورا جواب ہمارا موجود ہے۔ جو واقعہ کربلا ہم نے بیان کیا آپ اسے سنیں، اس میں اس کا تفصیل کے ساتھ جواب آیا ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی تھی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سزا دینا نہ دینا کوئی صحیح غلط کا معیار نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ سزا نہ دینے کی بہت ساری وجوہات بھی ہو جاتی، وہ وہی بندہ سمجھتا ہے جو اس وقت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال، حضرت عثمان کو قتل کیا تھا باغیوں نے، مصر سے آئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور کرنے کے بعد انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے انہی لوگوں نے بیعت کی کہ آپ اب خلیفہ ہیں۔ حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، یہ دونوں صحابہ، ان کی ضد تھی کہ آپ حضرت علی کو کہا انہوں نے کہ آپ پہلے ان کو قتل کریں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اس وقت میں کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وجہ کیا تھی؟ حالات، وہی بات ہے، حالات ایسے حالات نہیں تھے کہ اس وقت میں ان کے خلاف وہ وہاں پر ایکشن لیتے، پہلے ہی وہاں پر فتنے فساد اتنے ہو رہے ہیں، پتہ لگا انہیں بھی قتل کرانا شروع کر دیا، تو جو کچھ سنبھلا ہوا معاملہ تھا وہ بھی سارا ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو بعض مرتبہ حالات کچھ ہوتے ہیں، معاملات کچھ ہوتے ہیں، اس لیے ہر جگہ بندے کو ایک ہی بات کا حساب نہیں جوڑنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جو مضمون چل رہا ہے اس کے متعلق کفریہ جملوں کی بھی وضاحت کر دیجئے جن کو بولنے سے مسلمان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اہم چیز ہے۔ جو ارتداد والی بات آئی تھی، مرتد ہونا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جملے بھی بتا دیجئے جن کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بات میری بھی ذہن میں آئی تھی، لیکن یہ آئی ذرا تاخیر سے۔ کل یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ جملے بھی تھوڑے سے آ جانے چاہیے تھے اس ارتداد والی بحث کے اوپر، لیکن وقت وہ نکل چکا تھا، اگلی آیات کے مضامین میں تیار کر چکا تھا، تو ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ آیات تو اسی مضمون کی دوبارہ کہیں نہ کہیں پھر آتی ہیں، انشاءاللہ آگے کسی موقع سے میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ فردین اور فرید نام کے معنی، اس کے معنی ہوتے تنہا، اکیلا، اسے کہا جاتا ہے فردین یا فرید، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جنازے کی نماز کی نیت کیسے بنتی ہے، کیا کیا پڑھا جائے گا، طریقہ دیکھیے۔ نیت کیسے بنتی ہے، بس آپ یہ سوچ لیں کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھنی ہے۔ پہلی بار اللہ اکبر کہہ کے کیا پڑھیں گے؟ ثنا، سبحانک اللہم۔ دوسری بار اللہ اکبر کہے جائے گا، ہاتھ نہیں اٹھنے، ہاتھ صرف پہلی بار میں اٹھنے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہا جائے گا، کیا پڑھیں گے اس کے بعد میں؟ درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد کیا پڑھی جائے گی؟ دعا، جو دعا ہے اب اگر وہ یاد ہو تو وہ دعا پڑھیں، اور اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم یہ پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ آسان سا ہے کیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور چوتھی بار اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس پھر امام سلام پھیرے گا، ہمیں بھی دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ یہ ہے بس نماز جنازہ کا طریقہ۔ یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کسی سے محبت ہو جائے اور وہ چھوڑ دے تو کیا قیامت کے دن مل جائیں گے؟ اگر سچی محبت ہو تو۔ بیچارہ دل کا مارا ہے، اس کا بھی سوال پڑھ لینا چاہیے۔ ایسے بندوں کو بھی تسلی دینا تعزیت میں شامل ہے۔
اسے کہہ رہے کہ سچی محبت ہوئی، جس سے ہوئی وہ تو کسی اور کے ساتھ شادی کر کے رخصت بھی ہو گئی، یہ سوچ رہا ہے کہ کیا پتہ آخرت میں مل جائے۔ کیوں ملے گی بھائی تمہیں وہ؟ آخرت میں کیوں ملے گی؟ جس کی وہ بیوی بنی ہے نا، اسی کی تو بیوی وہ آخرت میں بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس کی وہ دنیا میں بیوی بن گئی، آخرت میں تو وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آخرت میں کسی کی بیوی کسی کے پاس چلی جائے گی، ایسا نہیں ہونا۔ جو دنیا میں شوہر بیوی ہیں وہ جنت میں بھی شوہر بیوی بن کے رہیں گے۔ لہذا آپ نے یہاں بھی صبر کیا ہے، آپ جنت میں بھی صبر سے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں، کوئی اور نکاح کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت کی بھی بیوی آپ کو نصیب ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پلاسٹک ناپاک ہو کے کیا دوبارہ پاک نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار اگر پلاسٹک ناپاک ہو گیا تو اب وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی سا بھی پلاسٹک ہو، چاہے بچھانے کا، اوڑھنے کا، چاہے پلاسٹک کے برتن ہو یا پلاسٹک کی کچھ بھی چیز ہو، وہ چاہے ناپاک ہو جائے، کسی بھی ناپاکی سے آپ اسے 3 مرتبہ دھو دیں گے، وہ پلاسٹک بھی پاک ہو جائے گا، اس کے اندر بھی آپ دوبارہ سے کھانا پینا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں والی زندگی جو ہماری ساری گزری ہے، اللہ اس کی نحوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو یہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کی محنت ہے، اللہ یہ صرف آپ کی رضا کے لیے ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ سارے بھائی بہن، سارے مسلمان صرف قرآن کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ وقت نکال کے جمع ہوتے ہیں، اللہ قرآن کو ہم سب کا قبر میں سفارشی بنا۔ اللہ قرآن کو ہم سب کا قبر میں سفارشی بنا۔ اللہ قرآن کی سفارش ہم سب کو آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اپنی دل کی حاجتیں، تمنائیں اور آرزویں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ سب کی تمام حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام چیزیں، اور جو ہم وقت کی وجہ سے نہیں مانگ سکے وہ تمام چیزیں بغیر مانگے سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اعلان کر دیجئے گا نماز کو۔